أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ خطبے کا ٹاپک ہے آزمائش میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مصیبت کے وقت جب ایک مومن مصیبت کے دور سے گزرتا ہے تو اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ دنیا ہے اور دنیا فانی ہے، زوال ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشہ پائیدار نہیں ہے۔ خوشی ہو، نعمت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، امن و امان ہو، دولت ہو، ساری چیزوں کا ایک ٹائم ہے، لیمیٹڈ ہے۔ ایک ٹائم گزرنے کے بعد سب ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی ختم ہوتی ہے، بچپنا ختم ہوتا ہے، آدمی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، زندگی ختم ہوتی ہے۔ یہ صحت، یہ پہلوانی، جو لوگ جم کرتے ہیں، بلڈر، باڈی بلڈر ہیں، کتنی بھی اپنے جسم کو بنا لیں، آخر ان کی جوانی ختم ہوگی، وہ بڑھاپے کی طرف آئیں گے۔ اور ہم سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کی نعمتیں ختم ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں، زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہے گولکنڈہ قلعہ، جس قلعے کو بنانے میں لوگوں نے نہ جانے کتنے روپے اور محنت لگا دیے، وہ جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور دنیا میں ایسے نہ جانے کتنے قلعے ہیں، لیکن اس کے بنانے والے، رہنے والے سارے کے سارے ختم ہو گئے، قلعہ رہ گیا۔ ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا، صرف آثار رہے گا، ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا دنیا میں کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مرضی سے نہیں چلتا، اللہ نے جو حکم دیا اسی کے حساب سے وہ چلتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور کافر کا کیا ہے؟ اس کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، وہ چاہے جیسے گزارے، چاہے جو کھائے، چاہے جیسے رہے، اس کے لیے یہی نعمتیں ہیں، یہی زندگی ہے۔ اس کا یقین ہے کہ یہ زندگی جو مل گئی ہے کھل کر جی لیا جائے، حالانکہ اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا، اس میں گرچہ یہ نعمتیں ملی ہیں، لیکن اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے یہ ساری دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمودات ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ بھی کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے دنیا کے کوئی بھی کام، سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا اس میں اللہ کی رضا ہے، کیا اللہ کے رسول نے اس کو کیا ہے، کیا یہ دین اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ زندگی جو ہے قید خانہ ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اس لیے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، اور مومنوں کے سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کا حساب آخرت کے دن ملے گا، اور انشاءاللہ اس کو ابدی نعمتیں ملیں گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मथलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूला रसूल वल्लदीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। आप क्या समझते हैं जन्नत में दाखिल हो जाना बहुत आसान है? नहीं, बहुत आसान नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर ऐसे ही मुसीबतें आएंगी जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर आई थी। गुज़िश्ता अक़वाम में मुसीबतें, बीमारियां आई थी और इतनी मुसीबतें आई कि रसूल और रसूल के साथ सहाबा सब कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बहुत ही करीब है। झिंझोड़ दिए गए। आज ये देखिए, दिल लरज़ उठता है, कलेजा कांप जाता है, खून के आंसू निकलते हैं, कलेजा हलक में आके अटक जाता है। वो वीडियो क्लिप्स जो आप गजा के मुसलमानों की देखते हैं, अल्लाह अकबर, साल हो गए, पीने के लिए पानी नहीं है, इलाज के लिए दवा नहीं है, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए जगह और ठिकाना नहीं है, अमन नहीं है, सुकून नहीं है। एक एक बच्चा, एक एक आदमी, औरतें इतने बीमार और कमजोर और मजबूर हो गए हैं कि उनके लिए नींद नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आफियत नहीं है। मुसलमानों, अमन व अमान की कीमत को जानना चाहते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने है ये। साल भर गुजर गए, आपके इधर एक दंगा फसाद हो जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है, कर्फ्यू लग जाता है तो लोग कहते हैं कि कर्फ्यू खुलेगा कब। और वहां का सोचिए, जहां मौत हवाओं के अंदर घूम रही है, जहां के जिंदगी का खात्मा किसी को नहीं पता है, जो भी जिंदा है उसके देगर मिंबर घर के दूसरे अफराद नहीं है। एक बच्चा है उसके घर के अफराद नहीं है, एक बूढ़ा है उसके घर के अफराद नहीं है, एक औरत है उसके घर के अफराद नहीं है, या तो बेवा है, यतीम है, लाचार है, मजबूर हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी मुसीबतें हैं। आप देखना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि मुसीबतें कैसे होती हैं, इससे भी खतरनाक ऐसी मुसीबतें तो हमने जिंदगी में नहीं देखी होंगी। हम क्या जाने, हम तो सिर्फ मुशाहदा करके रह जाते हैं। लेकिन वो सारे लोग जो अल्लाह की नेमतों के अंदर हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सवाल है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कि जब अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा था तो तुमने क्या किया। तुम्हारे मुकाबिल में तो सिर्फ यही नहीं, दुनिया में न जाने कई जगह ऐसे मुसलमान हैं जो इसी तरीके से परेशान हाल हैं। वो गजा हो, इराक हो, शाम हो, सीरिया हो, ईरान में हवाज हो या दीगर जगह हो, जो भी अहले ईमान, अहलुस सुन्ना वल जमा के जो भी अफराद हैं, वो सब के सब आजमाइश में गिरफ्तार हैं। बस अल्लाह ही ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो मुसीबतें और आजमाइशें आती कैसे हैं, इसका अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो ये ताज़ा मिसाल आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। तो ऐसे वक्त में एक मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए। अल्लाह अकबर, गजा के मुसलमान, उनका किरदार क्या है। बच्चा शहीद हो गया, बच्चे की लाश हाथ में लिए हुए हैं, कोई भी माँ बाप भाई बहन बच्चा बीवी शौहर देगर रिश्तेदार शहीद हो गया, आंखों के सामने है, लेकिन वो सबसे पहले जो जुमला उनके मुंह से निकलता वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये इतनी बड़ी चीज है कि दूसरे जो दुनिया में इंसान है वो गौर करने पर मजबूर हो गए कि आखिर इनके अंदर ईमान की ये कौन सी ताकत है कि इनके बच्चे की लाश इनके हाथ में है, लेकिन जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात हैं। न जाने कितने लोगों के लिए इस्लाम लाने की वजह और सबब बन गए। लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया,
کہ یہ کون سی مصیبت ہے, یہ کون سی نعمت ان کو ملی ہے. پریشان حال ہے, پریشانی کی وہ ساری پریشانی کی صورتحال ان کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی مصیبت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل الحمدللہ کہتے ہیں, جزا فضا نہیں کرتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں, اللہ خوش ہے تو قبول کر لے, بس ہمیں صبر عطا فرما, ہمارے آنسوں کی قیمت رکھ لے, ہمارے ان جانوں کی قیمت رکھ لے, اور ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھنا. یہ مومن کا کردار ہوتا ہے, مومن کا کردار یہی ہوتا ہے. مومن کو کوئی جب بھی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی مصیبت کو وہ عبادت سمجھتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے ہی کوئی بھی مصیبت آتی ہے, اللہ کی اجازت سے. تو جب اللہ کی اجازت سے مصیبت آتی ہے تو مصیبت ختم بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی. دنیا کی اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکے. اور اللہ رب العالمین نے تو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی یہ لکھ دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا جب ہو جائے تو آپ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں اور کہیں کہ اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ چاہیے. ویسے بھی مومن کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب مصیبت آئے مومن کو تو اس میں کیا کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے اللہ پر توکل کریں اور یہ یاد رکھے کہ مصیبت دینے والا اللہ ہے اور ٹالنے والا اللہ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ پر حسن ظن رکھے, یعنی اگر اللہ نے مصیبت دی ہے تو آپ واویلا نہ مچائیں, جزا فضا نہ کریں, روئیں گڑ گڑائیں نہیں, بلکہ آپ یہ کہیں اللہ یہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تو اس کے بدلے مجھے بہترین اجر عطا فرما اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ آسان فرما. انما انا عند ظن عبدی بی, کہ بندہ جب میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے ویسا پاتا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس مصیبت سے نکال دے گا اور اچھے سے اچھی نعمتوں سے مالا مال کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسا کرنے والا ہے. اور مصیبت کے وقت اللہ پر توکل رکھنا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ رب العالمین کے اوپر جو توکل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس کی مصیبت کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے یا اس سے اچھی نعمتیں دیتا ہے. اور یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو ہمیں صبر و استقامت کو لازم پکڑنا چاہیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ مصیبت جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کو بشارت دے دیجئے. کن لوگوں کو؟ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف موت کی خبر نہیں ہے, کوئی بھی مصیبت آپ کو آئے تو آپ یہ کلمہ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا 10 روپیہ کھو گیا, آپ گاڑی سے گر گئے, آپ کا ہیلمٹ ٹوٹ گیا, آپ ٹریفک میں جام میں پھنس گئے, آپ پریشانی میں پھنس گئے, آپ کو تکلیف ہو گئی, ہر چیز کی دوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مصیبت کی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ انشاءاللہ
मुसीबत पर सब्र करेंगे, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बि व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, जो लोग मुसीबत पे सब्र करते हैं और ये कलमा कहते हैं कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से आएगी, अल्लाह ही उसको टालने वाला है और हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत व बख्शिश होती है और यही लोग कामयाब हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इसीलिए मुसलमानों के अंदर डिप्रेशन और टेंशन नाम की चीज़ कम है, क्योंकि कोई भी मुसीबत आती है तो अल्लाह के हवाले कर देते और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। और फरमाया सईद साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने एक बार पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतर लोग कौन हैं, यानी अल्लाह के रसूल सबसे सख्त आजमाइशों का सामना करने वाले कौन हैं? तो आपने फरमाया अल अंबिया थुम्मा लमसल फलमसल, सबसे पहले अंबिया पर मुसीबतें आती हैं क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं और जो अंबिया के रास्ते पर होंगे उनको आएगी। तो मुसीबतें सबको आती हैं। मेरी माँ और बहनों को अगर वो यहाँ मौजूद हो तो इसको ग्रह लगा लें, ये बात कि दुनिया में जो भी है, जो भी फर्द है उसको मुसीबत आएगी। हमारी माएँ और बहनें ज़रा कमज़ोर ईमान रखती हैं तो वो फ़ौरन समझ जाती हैं कि किसी ने करा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने जादू करवा दिया है, किसी ने वो करा दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, दीन इस्लाम पर चलते हैं, हलाल रोज़ी खाते हैं, अखलाक आपका अच्छा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़ाय नहीं करेगा। क्यों कोई कितनी भी मुसीबत वाली चीज़ें करवा ले, उसकी मुसीबतें उसको वापस लौट जाएगी। बस आप ईमान मजबूत रखें, बस आप अपने ईमान का सौदा ना होने दें, बस आप पीर फकीर बाबा की तरफ राह निकालने की कोशिश न करें या उनके दर के ऊपर हमेशा सर झुकाने की कोशिश न करें। और याद रखें, अगर आप जलील होना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा जिल्लत यहाँ दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। अता बिन अबी रबाह बयान फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से बयान किया कि मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना बताऊं? तो फरमाया कि ज़रूर बताइए। तो आपने कहा ये काली औरत जन्नती है। इसने एक बार शिकायत की कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी आती है, मैं तकलीफ़ में रहती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो आपने कहा दुआ कर दूंगा तो सही हो जाओगी, चाहो तो सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है। तो आपने फरमाया तो ऐसा करिए कि मेरा सत्र खुल जाता है, पर्दा, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। तो आपने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम बेपर्दा ना रहो। इनशिति सबरती अलैहि, अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है। तो मोमिन के लिए जन्नत है, सब्र करे मुसीबत पर, आजमाइश पर, तकलीफों पर, वो अपने जिगरा दिल गुर्दा बड़ा रखे। मुझसे दुनिया से घबराने की जरूरत नहीं है, यकीनन उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन इंतजाम करके रखा है। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि मुसीबत पर सब्र करना चाहिए और जो जितना ज़्यादा ईमान पर लगा होगा उसे उतनी परेशानी आएगी। इसीलिए अंबिया को सबसे ज़्यादा परेशानी आई और सबसे ज़्यादा परेशानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आई। उनके पल पल की ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों, आजमाइशों में गुजरा है, लेकिन वो इमामुल अंबिया थे। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी पूरी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरी है। 20 बार से ज़ायद जानलेवा हमला की कोशिश की गई है। अपने ही घर मक्का से निकाल दिए गए, मदीना में आए। मदीना में आने के बाद भी जो 10 साल की पूरी ज़िंदगी है अपने आप को डिफेंस करने में लगे रह गए, जंग होती रही, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, सारे अंबिया का सरदार बना दिया, मेराज फरमाया। तो लिहाजा मुसीबत पर सब्र करना सीखें और जब भी मुसीबत आए परेशान ना हो, इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और दीन के रास्ते को मजबूती से पकड़े रहें।
تو جب بھی مصیبت آئے تو مسلسل گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 33 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے اللہ کے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور نہ ہی ان کو اس وقت عذاب دے گا جب یہ استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کہیں پر بھی ہیں, ویٹنگ کر رہے ہیں, دکان میں ہیں, ہوٹل میں ہیں, کاروبار میں ہیں, ٹریفک میں ہیں, یہ کلمات پڑھتے رہیے, یہ کلمات پڑھتے رہیے. اللہ رب العالمین آپ کے زندگی کو آسان کر دے گا, مصیبتوں کو آسان کر دے گا, آنے والی پریشانی کو دور کر دے گا, اور آپ کو سکون عطا فرمائے گا, آپ کو عافیت عطا فرمائے گا. استغفار پڑھتے رہے, خالی مت رہیے, خالی رہنا چھوڑ دیجئے. بہت سے لوگ اسکرولنگ کرتے, 2 گھنٹے موبائل کی اسکرولنگ پہ چلے جاتے. نہیں, استغفار کریے, کلمات پڑھیے. آپ لمبی عبادت نہیں کر سکتے, اپنے ذکر و اذکار سے اپنی زندگی کو مزین کر سکتے ہیں. اور جو بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو یاد کرتا ہے. العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر اللہ. بندہ اللہ کی عذاب سے بچا رہتا ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے. اور ایک چیز ہے, صدقہ و خیرات کریں. صدقہ خیرات کرنے سے بھی اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. صدقہ خیرات کا مطلب صرف پیسہ دے دینا نہیں ہے جیسا ہم لوگوں کے اندر رواج ہے. نہیں, صدقہ کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس اللہ نے جو چیز نوازا ہے آپ اس کے ذریعے مدد کریں. آپ کے پاس اسٹیشنری کی دکان ہے, کسی غریب کو وہ سامان دے دیا کریں. آپ کے پاس ہوٹل ہے, کسی غریب کو 2-3 غریب کو کھلا دیا کریں. آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے, آپ کپڑا کسی کو نواز دیں. کپڑے سلائی کی دکان ہے, کسی کا کپڑا امام صاحب کا یا جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ اس کے لیے کپڑے کا جوڑا مفت فراہم کر دیں, سل دیں. یہ ہے. آپ کے راشن کی دکان ہے, آپ کسی کے گھر راشن بھیجوانے کا, یتیم ہے, بیوہ ہے, مسکین ہے, مجبور ہے, آپ جانتے ہیں سماج میں کون ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ شادی خانہ کے مالک ہیں, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اجتماعی نکاح کے جوڑے کا انتظام کر دیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور ہر لیول پہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. آپ اسکول کے مالک ہیں, آپ اسکول میں 10, 15, 20 بچوں جتنی بھی کیپیسٹی آپ کے اندر ہے آپ ان کو تعلیم دلا دیں, سالانہ تعلیمی فیس ان کی معاف کر دیں. یہی آپ کے لیے صدقہ ہے. صدقہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس لائن میں ہیں, جس پروفیشن میں ہیں, اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ کے پاس کھلونے کی دکان ہے تو آپ کسی غریب مجبور بچے کو جو یتیم ہے, بے سہارا, اس کو کھلونا فراہم کر سکتے ہیں. اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں, کتنی گنائی جائیں, بے شمار ہیں. آپ کو کمپیوٹر سائنس میں بہت اچھی اسکل ہے, بہت سی چیزیں آتی ہیں, آپ کمپیوٹر کلاس لے رہے ہیں, اس میں کلاس میں 3-4 غریب بچوں کو شامل کر لیں, یہی صدقہ ہے. آپ ان کو تعلیم مفت کرا دیں اور ان کو ایسی کوئی اسکل اور ایسا کوئی پروجیکٹ سکھا دیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کرنا سکھائیں. آدمی اگر ایسا کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ اگر اس طرح کی مدد کریں گے تو آپ کی مدد سے نسلیں سدھریں گی, آنے والی نسل کا سدھار ہو سکتا ہے. لیکن صرف 10 اور 5 روپیہ دے دینے سے آپ سمجھ جائیں میری ذمہ داری پوری ہو گئی, ایسا نہیں ہے. تو مصیبت میں آپ صدقہ و خیرات بھی کیا کریں. بہت سے لوگ کو دنیا بھر کی بیماری ہے, معلوم نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں. وہ بیماریاں اسی لیے ہیں کہ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے. آپ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں, اپنی نعمتیں دوسروں کو بانٹیں, کپڑا دیں, کھانا دیں, دوا دیں, علاج دیں, دوسروں کا بھی اہتمام کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی سننے والا ہے. مسلسل دعاؤں کا اہتمام کریں, دعا مانگتے رہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز کا اہتمام کریں.
نماز میں سجدوں میں اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے بیان کریں, گڑ گڑائیں, بتائیں کہ اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے ہی پاس رحمت ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں. مانگنے کی کوشش کریں, یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے. اور مصیبت زدہ لوگوں کو یاد کریں, مصیبت زدہ لوگوں کو یاد کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں نوازا ہے, جتنے لوگ ہیں اگر ایسا سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ میڈیکل کے ایمرجنسی وارڈ میں جائیں, دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے. آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں, اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں, خود سے کھا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, کسی دوے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سہارا کی ضرورت نہیں ہے, کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو صحت مندی اور تندرستی دی ہے, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ یاد کریں, اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پر بھی ان کے دواؤں کے یا کھانے پینے کی ضرورت کو پوری آپ کر سکتے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا. اور یہ کہ جب بھی مصیبت میں ہو تو دوسروں کی مدد کریں, کیونکہ مدد کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کی مصیبت آسان فرمائے گا. جو ایک مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو لہذا بس اتنا ہی آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق دے اور اجر عظیم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.